نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فرض نماز قرآن و سنت کے آئینے میں۔ برادران اسلام، نمازوں میں سب سے زیادہ تاکید فرض نماز کی ہے۔ فرض نماز کے لیے کوئی بہانہ کارگر نہیں، بلا عذر شرعی ایک فرض نماز کو بھی چھوڑنا سخت حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور جمعے کے دن ظہر کے قائم مقام جمعۃ المبارک، یہ فرائض نماز ہیں، یعنی یہ فرض نمازیں ہیں۔ ان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس بارے میں قرآن کا فیصلہ بالکل واضح ہے اور سنت نبوی کا فیصلہ بالکل واضح ہے۔ لہذا معمولی باتوں پر فرض نماز کو چھوڑ دینا نہایت ہی سخت گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ کوئی بھی مسلمان نماز چھوڑنے کی غلطی نہ کرے اور نماز جمعہ چھوڑنے کی غلطی نہ کرے۔ ہاں، اگر شرعی عذر ہے تو پھر تاخیر ہو سکتی ہے، اور کئی ایسے شرعی عذر ہیں جن میں وقتی طور پہ نماز کی فرضیت ساقط بھی ہو جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں بعد میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے، بعض صورتوں میں نہیں کرنی پڑتی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک اچھا بھلا بندہ ہٹا کٹا، صحت مند، تندرست، کھاتا کماتا ہے، بہترین زندگی گزار رہا ہے، وہ بس نماز نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کا موڈ نہیں بڑھ رہا، اس کی طبیعت نہیں مان رہی، ابھی وہ شروع نہیں کرنا چاہتا، بعد میں شروع کرے گا، کل سے شروع کرے گا، اگلے ہفتے سے شروع کرے گا، یا ابھی جوان ہو کر شروع کرے گا، یا جوانی ڈھلنے کے بعد شروع کرے گا۔ یہ جو بات بات پر نماز چھوڑنے والے مسلمان ہیں، یہ خبردار ہو جائے، یہ بہت سخت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی واضح ناراضگی موجود ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ شرعی عذر لاحق نہ ہو تو نماز پڑھنا لازم ہے۔ جو آدمی بلا عذر شرعی نماز چھوڑتا ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں وہ کوئی معتبر آدمی نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسا بندہ ناقابل اعتبار ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرض کو پورا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ باقی معاملات میں بھی کمزور ہوگا۔ لہذا فرض نماز کے حوالے سے کوئی سستی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی بات ہے، کھڑا ہو کر نماز پڑھے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا
تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر کچھ وقت کے لیے نماز موقوف ہوگی، جیسی ہوش و حواس میں آئے گا فرض نماز کو دہرائے گا۔ حالت جنگ ہو، حالت امن ہو، بمباری ہو رہی ہو، گتھم گتھا فوجیں ہو، نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ کنکریٹ قسم کی بمباری ہو رہی ہے، آمنے سامنے یا دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں، نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ کوئی نہ کوئی ٹائم نکال کر نماز پڑھنی ہوگی، جیسے ہی وقت میسر آئے اس کو ضائع نہیں کرنا، نماز پڑھ رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کی افواج زیادہ ہیں تو آدھی فوج دشمنوں کا مقابلہ کرے گی، باقی آدھی فوج نماز ادا کرے گی۔ جب یہ نماز ادا کر لے یہ دشمنوں کے مقابلے میں چلی جائے گی، اور پہلے والی جو فوج ہے جو دشمن کے مد مقابل تھی وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر اسلامی افواج ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر اصرار کریں کہ ہم نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، امام نہیں بدلنا، اس کے لیے بھی راستہ ہے شریعت میں۔ قرآن پاک نے اس کا بھی طریقہ بتایا 5ویں سپارے میں کہ وہ پھر کیا طریقہ کار ہوگا، بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ نماز کے لیے بہرحال حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو، ماحول بنانا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا اور نماز پڑھنی ہوگی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ چوری چھوٹا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا چھوٹا گناہ ہے، بدماشی کرنا چھوٹا گناہ ہے، غیبت اور چغلی کرنا چھوٹا گناہ ہے، سود کا لین دین چھوٹا گناہ ہے۔ ارکان اسلام میں سے جو نماز کے علاوہ ارکان ہیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج، وہ نماز سے چھوٹے گناہ ہیں اگر ان کو کوئی ترک کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ نماز کا۔ سب سے افضل عبادت، سب سے زیادہ رتبے والی عبادت ہے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہ جن کے میں نے نام لیے چند ایک، ان گناہوں سے بھی بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے، چونکہ نماز اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن نماز کے حوالے سے ہمارے معاشرے کا کیا رویہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے انہیں ہمارے معاشرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جیسے چاہتا ہے گھوم رہا ہے، کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی اسے سمجھانے والا نہیں، بلکہ اب تو دور یہ آ چکا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اسے بیچارہ سادہ سا مسلمان سمجھتے ہیں، بیچارہ سیدھا سادہ سا ہے، اس کے پاس کافی ٹائم ہے، فارغ ٹائم ہے، یہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ میں تو ہوں مسٹر مصروف صاحب، میں تو ہوں مسٹر تاجر صاحب، میں تو ہوں کاروباری شخصیت، میں تو ہوں بڑی بڑی پنچایتیں نپٹانے والا، میں ہوں فنے خاں، میں فلاں چودھری، میں فلاں ایم این اے ایم پی اے یا کچھ اور۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سر عام نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ہاں جو نمازیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ، وہ امیر بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے ان کے لیے دنیا بھی مقدر کر دی ہے اور آخرت بھی مقدر کر دی ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بلا عذر شرعی چاہے چھوٹے چاہے بڑے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کہتا ہوں واضح طور پہ تاکہ نماز کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ حکمران جو نماز نہ پڑھے، چاہے وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، گورنر ہے، وزراء اعلیٰ ہے، آئی جی ہے، ایس ایچ او ہے، کوئی بھی ہے جو مستقل نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے عہدے کے لائق نہیں رہتا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلامی حکومت کی جو اسلام میں تعلیمات ہیں ان کے مطابق اگر وہ اس پہ اصرار کرتا ہے، توجہ دلانے پر بھی نماز نہیں پڑھتا، یا نماز کو ہلکا لیتا ہے، یا نماز نہیں پڑھتا
وہ اپنے عہدے سے خود بخود فارغ ہے، وہ مسلمانوں کا حکمران بننے کے لائق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب ہم حکمرانوں کو حکمرانی اور اقتدار دیتے ہیں سب سے بڑی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں، خود نماز پڑھیں اور پوری قوم کو نماز کا پابند بنائیں۔ یہ حکمرانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جس کو سب سے چھوٹی ذمہ داری بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ معیشت میں اٹکا ہوا ہے، بیرونی ممالک کے دوروں میں اٹکا ہوتا ہے، آپس کے اختلافات میں اٹکا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مار کٹائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک دوسرے کے خاتمے کے لیے ان کی تمام ترجیحات ہیں۔ نماز کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اور قوم کے اندر نماز کا نظام نافذ کرنا حکمرانوں کی ہر بڑی ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کب تک آپ حکمرانی کے مزے لیں گے؟ کب تک آپ اقتدار کے مزے لیں گے؟ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اللہ پوچھ لے گا، اللہ نمٹ لے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری گردن کا سریا نکال دے گا، تمہاری اکڑ توڑ دے گا، جو تم بدماش بن کے حکومت کرتے ہو اور نہ خود نماز پڑھتے ہو، نہ مسلمانوں کو اس کی تلقین کرتے ہو، نہ اس کے لیے ماحول بناتے ہو۔ آج تک کس حکمران نے ٹی وی پر آ کر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ بتائیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے باقاعدہ بھائی خود بھی نماز پڑھو، ہمیں بھی نماز کی تلقین کرو۔ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اسلام کے اوپر اس مملکت میں عمل ہوگا۔ اتنی تاکید ہے میرے بھائیوں نماز پڑھنے کی۔ میں چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود یہ اندازہ لگا لیں، اور چند ایک حدیث مبارکہ جس سے بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم صرف برائے نام سے مسلمان ہیں، شناختی کارڈ والے۔ قبر میں ہمارا اسلام کام آئے گا نہیں آئے گا یہ تو اعمال سے پتہ چلے گا، ہم قرآن و سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ چند ایک آیات کریمہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، مقررہ ٹائم پر پڑھنی ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھنی۔ اللہ کا آرڈر ہے، فرمان شاہی ہے، جو مانے گا کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا ذلیل و رسوا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک اور آیت کریمہ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جو بندہ مسلم نماز پڑھے گا انشاءاللہ نماز کی برکت سے بے حیائی سے فحاشی سے اور برے کاموں سے وہ بچ جائے گا۔ ایک اور آیت کریمہ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیں چھوڑنے والے لوگوں کے لیے جہنم ہے، جہنم کی وادی ویل ہے، جو سب سے خطرناک وادی ہے، اس میں بے نمازیوں کو پھینکا جائے گا۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ سینکڑوں آیتیں، ایک آخری آیت پیش کر رہا ہوں، پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ہمارے کچھ نیک لوگوں کے بعد جو ہمیں سجدہ کرتے تھے اور ہماری آیتوں کو سن کے رو پڑتے تھے، ان ہمارے نیک بندوں کے بعد کچھ ایسے سخت نالائق پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ کی باتیں بالکل عدل ہوتی ہیں، اللہ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ تو ہم لگی رکھ لیتے، ہمیں مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ چھپا جاتے ہیں، کچھ بیان کر جاتے ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ قرآن میں دو ٹوک بات کرتا ہے جو سیدھی بات ہے، تاکہ
ہر ایک کے سامنے حق کلیئر ہو جائے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جان بوجھ کر. تو وہ اللہ تعالیٰ جو حق کا دائی ہے وہ سب سے بڑھ کر حق بیان کرتا ہے. اللہ نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ بے نمازیوں کو نالائق قرار دیا ہے. یہ نالائق مسلمان ہے, برائے نام مسلمان ہے. نالائق اور بے وقوف جس کو اللہ قرار دے دے وہ کہاں سے لائق بنے گا؟ چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن جائے, سب سے بڑا انجینئر بن جائے, سب سے بڑا سائنسدان بن جائے, سب سے بڑا حکمران بن جائے, سب سے بڑا دولت مند بن جائے, سب سے بڑا تاجر بن جائے, لیکن نماز نہیں پڑھتا, نماز کی پابندی نہیں کرتا, اللہ اسے بے وقوف قرار دے رہا ہے, اسے نالائق کہہ رہا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کے بعد کچھ ایسے نالائق پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اور دوسرا کام کیا کیا؟ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. یہ بھی گھر میں ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے, یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے. حلال حرام کا کوئی خیال نہیں, بس اپنے گھر کو بھرنے میں لگا ہوا ہے. کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے, جہاں سے ملے دولت مند کہلائیں, بس بڑے کہلائیں. اور آج کل تو یہ جملہ بڑا ہی ہم سب کی زبانوں پر ہوتا ہے کہ بھائی عزت اس کی ہے جس کے پاس دولت ہے. اب پیسے کو سلام ہے, ہمیں ہر بندے کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے بھائی پیسے کو سلام ہے, دولت کو سلام ہے. اب کوئی نہیں پوچھتا, صرف دولت کو پوچھا جاتا ہے. یاد رکھیں ایسے دولت مند جو حرام کے ذریعے دولت مند بنے اور بے نمازی, اللہ کی نظر میں وہ نالائق ترین انسان ہے, چاہے وہ کتنا ہی کروڑ پتی, ارب پتی اور کھرب پتی کیوں نہ ہو. ہاں اگر وہ توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, چاہے وہ حکمران ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ عام لوگ ہیں, نماز پابندی کے ساتھ شروع کر دیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس حد تک نہ جائیں کہ حلال حرام کی جو بارڈر ہے اسے توڑ دیں, تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. بندہ جب معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کروا دے گا. لیکن میرے بھائیوں اس سے آپ اندازہ لگا لیں جس کو اللہ نالائق کہہ دے اسے کون لائق کہہ سکتا ہے. اب آپ جتنے مرضی لائق لیتے رہے سوشل میڈیا پر, جو بندہ نالائق بن گیا اب وہ لائقوں سے کوئی لائق نہیں بن جائے گا. لائق کس سے بنے گا؟ جب وہ اللہ کے احکامات پر چلے گا. یہ چند ایک قرآن پاک کی آیتیں جن کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے, اس کے علاوہ 20 آیتیں اور موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ اٹل ہے دنیا اور آخرت میں. کسی کو سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے, نہیں سمجھ آئے گی اللہ اچھے طریقے سے سمجھائے گا قبر میں, میدان قیامت میں, حساب کتاب کے ٹائم. اللہ معاف فرمائے, یہ بے حیائی کی انتہا نہیں, یہ بدماشی کی انتہا نہیں, یہ غنڈہ گردی کی انتہا نہیں کہ ہر طرح سے سمجھا دیا گیا. نماز فرض ہے, اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہماری مسجدوں میں موجود ہے, نبی پاک کا فرمان ہمارے گھروں میں ہماری مسجدوں میں موجود ہے. جس تک پیغام پہنچ گیا ان سارے فرمودات کو وہ ایک سائڈ پہ رکھتا ہے, نہیں پڑھتا نماز. یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے, یہ غنڈہ گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے. دنیا کی غنڈہ گردی میرے بھائیوں چھوٹی ہے, دنیا کی بدماشی چھوٹی ہے, اللہ سے بدماشی کر رہا ہے. دنیا کا گنڈا کیا کرتا ہے؟ مال چھین لیتا ہے, پیسے چھین لیتا ہے. دنیا کی غنڈہ گردی ہوتی ہے, دنیا کی بدماشی ہوتی ہے. دنیا کا مال ہے, ایک دنیا کے ڈاکو نے چھین لیا, وہ کم جرم ہے. اللہ کا باغی اللہ کی سرزمین پر گھوم رہا ہے اور اسے پتا ہے یا اللہ مجھے تیرے حکم کا پتا ہے, میں نے سن لیا ہے, قرآن میں بھی پڑھ لیا ہے, لیکن عمل نہیں کروں گا. اللہ کی سرزمین پر جو اللہ کو للکار رہا ہوں اپنے عمل سے, تو یہ کتنا سخت نالائکی والا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے چند ایک حدیث مبارکہ سن لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا اور مومن نماز نہیں چھوڑتا. کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. یعنی نماز پڑھنے والا گویا کہ مسلم ہے اور نماز چھوڑنے والا گویا کہ کفر کے کنارے پر کھڑا ہے. اور بعض علماء کے نزدیک تو مسلسل نماز چھوڑنے والا, سمجھانے پر بھی باز نہ آنے والا کافر ہو جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں بالکل کنارے پر رہتا ہے, کافر ہوتے ہوتے بچا ہوا ہے, بس اس کے پاس کلمہ ہے اور کچھ بھی نہیں. ایک اور حدیث مبارکہ سنیں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ آپ جو ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں معاشرے میں، یہ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں یا نا سمجھی میں چھوڑ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں نماز فرض ہے، یا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، بلکہ آج کل تو کسی کو سمجھا بھی دے بھائی نماز پڑھو، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، آپ اپنا کام کریں۔ اتنا زیادہ پتہ ہے، وہ سمجھانے والے کو ٹوک رہا ہے، بھائی ہمیں پتہ ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا، ہمیں اپنی قبر میں جانا، اپنی فکر کریں، جس کام کے لیے جا رہے ہیں آپ جائیں۔ اتنا زیادہ پتہ ہے، اور یہ پتہ ہے پتہ ہے پتہ ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا مجھے پتہ لگ جائے گا کہ تو کہتا تھا مجھے پتہ ہے لیکن میں پڑھوں گا نہیں، تو کہتا تھا مجھے پتہ ہے سارے دین کا، عمل نہیں کرتا تھا، تو کہتا تھا مجھے سب کچھ آتا ہے لیکن تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ پتہ ہے کا پٹا جب گلے میں ڈلے گا تو پھر ہوش آئے گی، لیکن اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیل، اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ موقع ہے مرنے تک، یہ گولڈن چانس ہے مرنے تک، مرنے کے بعد تو سب کو ہی سمجھ میں آ جائے گی، فرعون کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، نمرود کو بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، قارون کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، بڑے بڑے کافر کانپیں گے، روئیں گے۔ اس وقت تو کافروں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، جو ڈھیلے ڈھالے مسلمان ہیں ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ آ جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، وقت ایسے گزر رہا ہے جس طرح مٹھی میں ریت پکڑے اور کھسکتا چلا جاتا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ اللہ نے گھڑی عمر کی تیری اور گھٹا دی۔ یہ جو گھڑی ٹک 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 چل رہی ہے یہ بتا رہی ہے 1 سیکنڈ کم 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 کم، منٹ کم کم، گھنٹے کم کم، دن ہفتے سال کم ہو رہے ہیں، جاگ جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ ہم جاگنے کی بجائے ہم نے سالگرہ منانی شروع کر دی، بجائے اس کے جاگتے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں ہم سالگرہ منائیں گے۔ بچوں کی سالگرہیں، عیسائیوں کو دیکھا دیکھی، یہود و نصارہ کو دیکھا دیکھی، یورپی کلچر کو دیکھا دیکھی، الٹی سالگرہیں منانی شروع کر دی۔ بھئی کون سا ایسا ہم نے مارکا مار دیا ہے میں اپنی سالگرہ مناؤں؟ میں نے کون سا مارکا ایسا مار دیا ہے کہ میں اپنے پیدا ہونے پر ہی بڑا خوش ہو رہا ہوں، اور مارکا میں نے مان دیا میں پیدا ہو چکا ہوں لہٰذا میں کافروں کی پیروی کرتے ہوئے سالگرہ مناؤں گا۔ حالانکہ سالگرہ کے لفظ پر ہی غور کر لیں، سالگرہ، سال گر گیا ہے، زندگی کا ایک اور ستون گر گیا ہے، ایک اور سال گر گیا ہے، اس میں خوشی منا رہے ہیں۔ یہ خوشی منانے کا ٹائم نہیں، آدمی بڑا نہیں ہو رہا، چھوٹا ہو رہا ہے۔ جس آدمی کی عمر 60 سال تھی اب وہ 20 سال کا ہو گیا ہے تو 40 سال عمر رہ گئی۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اپنے بچوں کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ بچے بھی والدین کی کھچائی کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بچے بڑی کھچائی کرتے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کیک لاؤ وہ کیک لاؤ، ایسے کاٹو ویسے کاٹو، والدین بھی بھاگے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ ہاں اگر آپ کو خوشی ہے اس کا طریقہ ہے دعوت کریں، اپنے دوستوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے پیاروں کی، اپنی اولاد کے دوستوں کی آپ دعوت رکھ لیں، سالگرہ کا نام اسے نہ دیں۔ یہ کافروں کا کلچر ہے، سال تو گر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، بندہ چھوٹا ہو گیا ہے، اور ہم نے کیا کمائی کی ہے؟ کچھ بھی کمائی نہیں، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بات کو سمجھیں، الٹا اور ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ سچ فرمایا تھا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے پیچھے قدم با قدم چلو گے، جدھر وہ جا رہے ہیں ادھر ہی جاؤ گے، جیسا لباس وہ پہنیں گے ویسا لباس، جیسے وہ چلت پھرت اختیار کریں گے ویسی چلت پھرت، جیسی وہ تعلیم حاصل کریں گے ویسی تعلیم، دنیا کی ہر چیز تم یہود و نصارہ سے کاپی کرنا شروع کر دو گے، اور آج ایسے ہی ہو چکا ہے۔ دین سے دور اور دنیا کی طرف ہر وقت ہم مجبور نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں وقت ہے، سمجھ جائیں، نہیں سمجھیں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنے آپ کی تباہی ہے۔ جو نیکی کرے گا اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اپنا فائدہ کر رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کی نظر میں نالائق بھی بن گیا اور اپنے پاؤں پہ اس نے کلہاڑی بھی ماری اور اپنی آخرت کو بھی اس نے برباد کر لیا۔ وقت گزر جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ابھی وقت ہمارے پاس ہے، اسے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے۔ یہ زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں، پتہ نہیں چلتا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ہسپتال، قبرستان،
پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔